اس کتاب میں مصنف پیشگوئی کرتا ہے جو آج بھی عالمی سیاست کی سب سے متنازع بحثوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرد جنگ کے بعد دنیا میں جنگیں اور تنازعات نظریات یا معاشی نظاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ تہذیبوں، ثقافتوں اور مذہبی شناختوں کی بنیاد پر ہوں گی۔ اس نظریے کو اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام دیا۔ ہنگٹن کے مطابق دنیا کئی بڑی تہذیبوں میں تقسیم ہے جن میں مغربی، اسلامی، چینی، ہندو، آرتھوڈاکس اور جاپانی تہذیبیں شامل ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ جب مختلف تہذیبوں کے مفادات اور اقتدار آپس میں ٹکرائیں گے تو تنازعات جنم لیں گے۔ آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو کئی واقعات اس نظریے کی یاد دلاتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری مقابلہ صرف معیشت کا مسئلہ نہیں رہا، یہ عالمی قیادت، سیاسی نظام اور مستقبل کے عالمی نظم کا مقابلہ بھی بن چکا ہے۔ روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی بھی صرف جغرافیائی سیاست تک محدود نہیں، اس میں تاریخ، شناخت اور مختلف سیاسی تصورات کا عنصر بھی شامل ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات، فلسطین کا مسئلہ اور دنیا بھر میں مذہبی اور ثقافتی شناخت کی سیاست ہنگٹن کے نظریے کو دوبارہ بحث کا موضوع بناتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی دنیا صرف تہذیبوں کی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے؟ اس سوال کا جواب انتہائی آسان نہیں، کیونکہ آج امریکہ اور چین ایک دوسرے کے بڑے تجارتی شراکت دار بھی ہیں۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ ایک ہی شہروں میں رہتے، کام کرتے اور کاروبار کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت، عالمی معیشت اور وبائیں ایسے مسائل ہیں جو کسی ایک تہذیب کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین ہنگٹن کے نظریے کو ادھورا سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا میں تصادم ضرور موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ تعاون بھی اتنا ہی طاقتور عنصر ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مشترکہ عالمی مستقبل تعمیر کر سکتا ہے۔ ہنگٹن نے دنیا کو ایک خطرے سے آگاہ کیا تھا، لیکن مستقبل کا فیصلہ اب بھی انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آج کی دنیا واقعی تہذیبوں کے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، یا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں مختلف تہذیبیں مقابلے کے ساتھ ساتھ تعاون بھی کر رہی ہیں؟